السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ سو آفٹر نکاح ٹوڈے ایپیسوڈ نمبر 24 ویری ایکسائٹیڈلی اب ہم ناول پڑھتے ہیں۔ ناول پڑھنے سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں، کائنڈلی آپ کو ہر دفعہ میں بولتی ہوں لائک سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ سو ناؤ لیٹس اسٹارٹ۔ میر جو بے چینی سے ادھر سے ادھر پہلو بدل رہا تھا کہ کب وہ اپنے شریک حیات سے مل پائے گا، آخرکار اس کی سنی ہی گئی تھی۔ جب سب اس سے مل لیے تھے تب میر درمیان میں موجود پھولوں کا پردہ سائڈ کرتا گزرتا فانی کے سائڈ گیا تھا، اس کا لال دوپٹہ اٹھاتا اس کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ یک تک اسے دیکھ کر جب اچانک جھکا اور فانی کی فور ہیڈ پر کس کی تھی، جبکہ فانی میر سب کے بیچ بے شرمی کی توقع نہیں رکھتی تھی، جبکہ اس کے مخالف سب نے زور و شور سے ہوٹنگ کی تھی اور فانی لال پیلی نیلی ہو رہی تھی۔ شرم کے مارے نظریں اٹھانا محال تھا، وہ بھی اس کے لیے آسانی کرتا دوسری سائڈ چلا گیا تھا، جبکہ دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ جانم بی ریڈی فار دی میٹنگ آف ہسبینڈ اینڈ وائف۔ میر کی اتنی سی بات پر ہی فانی کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا تھا۔ فانی کی تو سوچ کر ہی پسینے ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں۔ وہ تو پہلے ہی بے باک تھا، سب تو اس کے پاس پرمٹ تھا، اب اسے روکے گی؟ اب کی باری تھی فانی اور میر کے شوٹ کی، جہاں کیمرہ مین نے تو جان ہلکان کر رکھی تھی، لیکن اس سے زیادہ میر نے ہلکان کر رکھی تھی، کیونکہ وہ تو شرم کے مارے اسے گھور تک نہیں پا رہی تھی، اوپر سے بھی ناراضگی بھی تھی۔ تو دیکھا نہ تھا وہ ناراض تھی اس سے، جس نے اس سے تب سے مڑ کر پوچھا تک نہیں تھا۔ وہ بس جیسا جیسا کہہ رہا تھا تک ویسا ویسا کرتی جا رہی تھی۔ جب میر نے خود کیمرہ مین کو روکا تھا اب بس کریں، کیونکہ جو ڈریس فانی نے پہنا ہوا تھا وہ ضرورت سے زیادہ ہیوی تھا۔ وہ جانتا تھا فانی ناراض ہے، اس سے وہ ایک دفعہ بھی منع نہیں کرے گی اسے، اس لیے میر نے خود ہی منع کر دیا تھا۔ اب اس کا ارادہ فانی کو منانے کا تھا، لیکن فانی تو کیمرہ مین کے نکلنے سے پہلے ہی نکل چکی تھی باہر۔ میر تو بس فانی کی سپیڈ ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ باہر آ کر اسٹیج پر بیٹھ گئی تھی۔ جب اس کے آتے ہی سب اسٹیج پر آ چکے تھے، سب فانی کی ٹانگ کھینچ رہے تھے، جب میر بھی اس کے ساتھ بالکل چپک کر بیٹھ گیا تھا۔ باقی سب کو تو موقع مل گیا تھا اس کو تنگ کرنے کا۔ فانی نے نامحسوس انداز میں تھوڑا فاصلہ بنایا تھا، جس کو میر نے محسوس کر لیا تھا، جب میر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ فانی تو سانس ہی روک گئی تھی۔ میری جان، اب یہ دوری بے معنی ہے، اب تو میرے پاس قانونی اور شرعی حق ہے تمہارے قریب آنے کا، وہ اس کے کان کے قریب جھکتا بولا تھا، جبکہ فانی تو شرم سے طوہری ہو رہی تھی، جیسے سب کے درمیانی حرکتوں سے تنگ کیے ہوا تھا۔ وہ مسلسل اپنی کمر سے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب ہاتھ ہٹاؤ المیر مرتضیٰ، وہ ہلکی آواز میں چیخی تھی۔ اوہ مائی گاڈ مسز المیر مرتضیٰ، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ ینگ جنریشن تو کب کی یہاں سے جا چکی تھی، اب بس وہی دونوں تھے اسٹیج پر۔ میر کے مسز المیر کہنے سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی تو چہرہ بھی لال ہوا تھا۔ ہائے صدقے جاؤں میں اپنی جان پر، شرمانا بھی آتا ہے، مجھے تو لگا تھا کہ بس غصہ آتا ہے۔ فانی چہرہ نیچے جھکا گئی تھی اور سکون سے بیٹھ گئی تھی۔ فانی ادھر دیکھو یار، کیونکہ وہ مسلسل نگاہیں جھکائے ہوئے تھی جب میر نے اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ ابے جانم کیا ہوا، تم تو کیوں رو رہی ہو؟ میر بے چین ہوا تھا۔ مجھے اپنے روم میں جانا ہے۔ نہیں بٹ یہاں تمہارے ساتھ، بس میری مرضی۔ یہ کہتے ہی اس نے رمیسا کو آواز دی تھی، بابی۔ وہ جو اسٹیج کے قریب ہی تھی، فانی کی آواز پر اس کے قریب آئی تھی۔ اس کو اسٹیج پر آتا دیکھ کر میر نے فانی کی کمر سے بازو ہٹایا تھا۔ کیا ہوا گڑیا؟ وہ اس کے قریب آتی پیار سے بولی تھی۔
بابی میں تھک گئی ہوں، مجھے روم میں جانا ہے۔ وہ ثانی سے بولی، اچھا رکو میں ماما سے پوچھ کر بتاتی ہوں، پلیز بابی اور نہیں بیٹھا جا رہا پلیز، وہ التجا کرتی بولی تھی۔ اچھا رکو میں فری یا نازی بابی کو بولتی ہوں، وہ چھوڑ آتی ہیں، میں گیسٹ کو دیکھ لوں۔ اوکے، اس کے جانے کے بعد میر کچھ نہیں بولا تھا۔ نازی اسٹیج پر آئی تھی۔ کیا ہوا، تھک گئی ہو، ریسٹ کرنا ہے؟ اوکے چلو میں ماما کو بتا آئی ہوں، تم تھوڑا ریسٹ کر لو پھر آ جانا۔ اوکے، اور پلیز فاتح کو بھی میرے ساتھ روم میں بھیج دے، مجھے اکیلے نہیں جانا۔ اچھا چلو میں بھیجتی ہوں۔ میر کو اب موقع کی تلاش تھی کہ وہ اس کی طرح فانی کے روم میں جائے، جس میں اس کی ہیلپ اب صرف فانی کی پلٹون ہی کر سکتی تھی۔ اس نے سب سے بات کر لی تھی، سب بڑے باہر ہی تھے جبکہ اندر صرف فانی اور فاتح ہی تھے۔ ان سب نے پلاننگ کر لی تھی جس کے بدلے ان سب نے آخر اچھی خاصی رقم بٹوری تھی میر سے۔ فانی مجھے باہر ہنی بلا رہا ہے، تم ریسٹ کرو، میں اس کی بات سن کر آتی ہوں، کچھ دیر میں پھر تمہیں باہر لے جاؤں گی۔ اوکے۔ وہ آرام سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ جب دروازہ کھل کر بند ہوا تھا اسے لگا فاتح ہوگی باہر۔ وہ ہوشوں سے آنکھیں بند موندے بیٹھی تھی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی تھی، اور اس کے بعد ماتھے پر لبوں کو لمس۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی تھیں جب فانی کی آنکھیں میر کی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ریئلی انٹرسٹنگ اینڈ بہت مزے کے ایپیسوڈ سے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اب ہوگا المیر اور فانی کا رومانس۔ آج کے ایپیسوڈ کو پلیز لائک اور کمنٹس کریے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔